اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو کچھ ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جس سے اربوں انسان محروم ہے. کئی ارب انسان، اور یہ عرب بلین والا ہے، عرب اور عجم والا نہیں ہے. کئی بلین لوگ محروم ہیں اللہ کی کچھ نعمتوں سے، اور اللہ نے وہ نعمتیں ہمیں دے دی. اور بہت ساری اس میں سے ایسی نعمتیں ہمیں دی ہیں جس میں ہمارا 1% بھی کوئی کمال نہیں ہے، 1% بھی نہیں. ہمیں نہیں معلوم، اور ہم میں سے انشاءاللہ کچھ لوگوں کو یقیناً اچھی طرح معلوم ہے، لیکن سب کو شاید معلوم نہ ہو. لیکن الحمدللہ سب کو کچھ نہ کچھ احساس ہے کہ ہمیں خدا نے اہل بیت کے چاہنے والے کسی خاندان میں پیدا کیا. یہ کتنی بڑی نعمت تھی. اگر کہیں اور ہوتے کتنی مشکل ہوتی اس راستے کو ڈھونڈنے میں، کتنی مصیبتیں ہوتی. اچھا ہمارا کوئی کمال نہیں تھا اس میں. بھائی مثلا آپ کی والدہ آپ کو گود میں لے کر روزانہ 6 مجلسوں میں جائیں، اس میں آپ کا کوئی کمال ہے؟ کتنا شکر کروں اپنی ماں کا کہ جنہوں نے بچپنے سے امام حسین کا نام اتنا سننے کو نصیب کر دیا. کتنا شکر کرے انسان. تو آپ اور میں اللہ کی دی ہوئی ایسی نعمتوں کا جس کا ہم کوئی استحقاق نہیں رکھتے تھے سوائے خدا کی فضل و کرم کی، کچھ نہیں تھا کہ اس نے نصیب کر دیا. ایسی تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بعض وقت انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہم نعمتوں کو احساس کریں اور کہیں کہ الحمدللہ، یا نعمتوں کا احساس خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی نہ کریں، تو کیا اس سے ہماری زندگی کے اوپر فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو اب یہ تھا کہ اس میں ظاہر ایک معنوی پہلو بھی انوالو ہو رہا ہے. خداوند متعال نے قرآن کریم میں فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. اچھا اب ممکن ہے کہ مجھے اس کا میکینزم نہیں پتا ہو کہ جب میں شکر بجا لاتا ہوں تو خدا میری نعمت کو کیسے بڑھاتا ہے، مجھے اس کا میکینزم نہیں پتا. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہمیں بہت سارے دین کے حقائق شاید پتہ ہوں، ان کا میکینزم نہیں پتا ہے. سائنس میں بھی ایسا ہی ہے. بھئی مثال کے طور پر میں اپنا بخار کم کرنے کے لیے پیناڈول گولی کھاتا ہوں. یہ جو گولی کھاتا ہوں یہ کس میکینزم سے میری جسم کی حرارت کو کم کر دیتی ہے؟ کیا یہ میکینزم مجھے پتا ہے؟ نہیں پتا. میں اتنی ٹریولنگ کرتا ہوں، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا جہاز اڑتا کیسے. 2-4 باتیں تو مجھے ہی پتا ہے، انجن زور مارتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن ٹرو میکینزم ہے کیا؟ بھئی میں کوئی انجینئر تھوڑی ہوں اس فیلڈ کا، نہیں پتا مجھے. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ دوسری فیلڈز کا تو نہیں پتا، ہمیں اپنے دین کا بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارے دین کا میکینزم کیا ہے. دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، ابھی آپ نے میں نے فاتحہ پڑھی، یہ کس امید پہ پڑھی ہے؟ اس امید پہ پڑھی ہے کہ اس کا ثواب خداوند متعال مرحومین کو پہنچائے گا. اچھا میکینزم پتا ہے کہ کیسے پہنچائے گا؟ نہیں. اچھا یہ کیا نشانی اس بات کی کہ میکینزم نہیں پتا؟ ممکن ہے ہمارے دوست احباب کیا اٹھے نہیں بھائی ہم تمہیں نہیں پتا، ہمیں تو پتا ہے. تو بھائی اس کی بہت سادہ سی نشانی یہ ہے کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ تھا، وہاں پہ لوگوں نے مجھے ایک لمبی سی لسٹ دی کہ بھائی فاتحہ پڑھنی ہے. اب وہ میں نے لسٹ دیکھی، کم سے کم بھی
کچھ نہیں، وہ جو عوام میں لوگ کہتے ہیں نا خدا جھوٹ نہ بلوائے، تو کم سے کم 20 60 70 نام تو تھے ہی تھے۔ اچھا میں نے کہا کہ بندگان خدا یہ 70 نام لیتے لیتے میں تو ویسے ہی بوڑھا ہو رہا ہوں یار، یہ تو کافی عمر بیت جائے گی اس میں، تو اس میں ایسا کرتے ہیں۔ تو میں نے وہ پیپر ہاتھ میں لیا، میں نے کہا بھیا یہ جن لوگوں کے نام اس پیپر پہ لکھے ہیں ان کے لیے ایک فاتحہ۔ ہو گیا جناب، وہاں تو بلوا کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا مولانا یہ تو بہت ہی کام خراب ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بہت لاس ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے 3 نام پر 200 روپے ڈونیشن کے ملتے ہیں اور سارے پیسے واپس کرنے پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا فاتحہ بک رہی ہے یہاں پر، کیا ہو رہا ہے؟ فاتحہ کا بازار لگایا ہوا ہے، یہ کیا مسائل ہے بھائی؟ کہنے گے بھائی ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 200 روپے ڈونیشن دیا تو آپ 3 نام لکھوا سکتے ہیں، تو وہ نام جو ہیں وہ تو پڑھنے پڑیں گے، ورنہ تو 200 روپے واپس کرنے پڑ جائیں گے۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی پتہ چلا، میں نام پڑھ رہا تھا، ایک نام کہیں غلط پڑھ لیا، وہ بھائی وہ اس کا جو جس نے نام لکھوانے کے 200 روپے دیے تھے بہرحال اس نے، تو وہ چڑھائی کر دی اس نے مینجمنٹ کے اوپر، کہنے گے تو میرے مرحوم کا نام غلط کیوں پڑھ دیا انہوں نے؟ میں نے کہا بندے کے خدا یہ کیا ایسا ہو گیا کہ تمہارے مرحوم کا نام غلط پڑھ لیا تو اب وہ جناب علی فرشتے نے تمہارے کے بجائے کسی اور کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر لوگوں کو فاتحہ اور اس کا اثر پتہ ہوتا تو یہ حرکتیں ہوتی نہیں ہونی تھی نا۔ یہ حرکتیں، یہ جو حرکتیں ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ خود بتا رہی ہیں کہ نہ فاتحہ پتہ ہے نہ فاتحہ کی تاثیر پتہ ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی ہوا، وہ ایک آدمی نے کوئی لمبا چوڑا ڈونیشن دیا اور اس نے کہا بھائی فاتحہ پڑھو۔ میں نے فاتحہ پڑھنے میں حسب عادت کہا کہ بھئی یہ فاتحہ پڑھ لیں، آپ اپنے اور ہمارے محرومین کو بھی شامل کر لیجئے گا، اور اس میں علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء۔ بعد میں آئے کہنے لگا مولانا میرے محرومین کو کیا ملا ہوگا؟ تو یہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ فاتحہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہوگی، تو میرے محرومین کو تو بھیا 100 بھی نہیں ملا۔ اب یہ آپ خود بتائیے یہ سب کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ دین اسلام کی ابھی الف بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر معنویت سے، اسلام سے، روحانیت سے، قرآن کی تاثیر سے ذرا بھی سمجھ میں آیا ہوتا تو ان باتوں کا تو کوئی گراؤنڈ ہی نہیں تھا، کوئی گراؤنڈ ہی نہیں تھا۔ ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے جس کو سمجھ میں آتا ہے اس کا گراؤنڈ کس طرح کا ہوتا ہے۔ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نجف اشرف میں ایک آدمی روضے سے باہر نکلا تو وہ وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، خاموشی سے مانگتا نہیں تھا، خاموشی سے کھڑا ہوا تھا، لیکن اس کی حالت سے پتہ چل رہا تھا حالت زار ہے اور یہ کہیں نہ کہیں مستحق ہے۔ تو ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے ایک سکہ اس کے ہاتھ میں جو یوں کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں پکڑایا، تو اس نے پکڑ لیا، تو کہنے لگا ایک فاتحہ پڑھ لینا۔ تو اس نے سکہ واپس کیا، کہنے لگا فاتحہ بیچنے نہیں کھڑا ہوا، صدقہ دینا ہے دے دو، فاتحہ بیچنے کھڑا نہیں ہوا۔ کسی اور ٹائم پہ کہہ دیتے فاتحہ پڑھ لینا تو میں پڑھ لیتا، سکہ دے کے کیوں کہا؟ بات صحیح ہے۔ اب یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیوں؟ چونکہ ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم لوگ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ہم لوگ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں دین اور دنیا کی لائن کافی فیڈ ہو گئی ہے، ہم دین کو بھی دنیا کی طرح ڈیل کرنے لگے، تو تھوڑی سی لائن جو ہے وہ پالش کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ جو دین سکھاتا ہے یہ کیا سکھاتا ہے، اس میں کس طرح سے عمل ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ تو تھوڑا سا ہم ماہ مبارک رمضان میں اور اس طرح کے مسائل کے دوران کوشش یہ کریں کہ بھئی ذرا سے اپنے جو بنیادی اصول ہیں دین کے ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین کے اصول کیا ہیں، کس طریقے سے ہیں، اور یہ جو آج کے زمانے کی کچھ اثرات ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں ان اثرات کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں بہت زبردست فلٹر چاہیے، بہت اہم فلٹر چاہیے، جس فلٹر سے ہمیں یہ پتا چلے کہ بھئی کون سی زمانے کی وہ تبدیلیاں ہیں جن کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کون سی زمانے کی وہ تبدیلیاں ہیں جن کو اگر ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تو ہمارا تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جس کو کہتے ہیں تمت بالخیر، اور کاش کہ بالخیر ہوتا، یہ تمت کہیں اور ہو جائے گا۔ تو ہمیں بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ تو یہ جو موقع ہے ماہ مبارک رمضان کا، اس کی تعلیمات کا، اس کو آپ اس انداز سے بھی لے سکتے ہیں کہ ایک ریفریشر کورس ٹائپ کا ہو جس کے اندر ہم اپنی دینی تعلیمات کو ریویو کریں،
کہ جو کچھ ہم دین سے جانتے ہیں، جو کچھ ہم دین سے پریکٹسز کر رہے ہیں، وہ پریکٹسز ہمیں کہاں لے کے پہنچیں گی؟ آئیے وہی ہیں جو ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ اب ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد ایک ٹاپک میں نے آپ کے لیے اپنے ذہن میں سوچا ہے، اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ اللہ انشاءاللہ آپ کے لیے روزوں کو بھی آسان کرے اور افطار کو بھی آسان کرے انشاءاللہ۔ ہاں دیکھیے، اس پہ زیادہ زور سے الہی آمین کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ روزہ تو گزر جاتا ہے، افطار گزارنا بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ اللہ انشاءاللہ دونوں کو آسان کرے گا آپ کے لیے۔ بلند آواز میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اچھا، جس کو میں پوائنٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ بھئی یہ جو دین کے معاملات ہیں، دین کے طریقہ کار ہیں، نماز لے لیجئے، قرآن کریم کا پڑھنا لے لیجئے، دعائیں لے لیجئے۔ اب دعاؤں کے ایام آنے والے، کل سے انشاءاللہ آپ پر میں دعائیں پڑھیں گے۔ انہیں کیسے کریں تو زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو دینی اعمال ہوتے ہیں، ان کے دو پہلو ہوتے ہیں، ان کے دو سمجھ لیجئے کہ ڈائمینشنز ہوتے ہیں۔ اس کا ایک ڈائمینشن وہ ہوتا ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک ڈائمینشن وہ ہوتا ہے جس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ اچھا، دین کے تمام اعمال کے اندر ظاہر کی بھی ویلیو ہے، باطن کی بھی ویلیو ہے، دونوں کی ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا ممکن آپ یہ کہیں بھائی ظاہر کی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ نہیں، ظاہر کی بھی ویلیو ہے۔ قرآن کریم کی ظاہر کی ویلیو ہے یا نہیں ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ جو قرآن کریم 2 جلد کے اندر ہے، اس کو بھی، اس کے ظاہر کو بھی کوئی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ظاہر کی بھی ویلیو ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنا چاہیں، آپ یہ کہیں کہ بھائی میں نماز کے باطن پہ محنت کر رہا ہوں، اب ظاہر میں کیوں کھڑا ہوں، رکوع کروں، سجدہ کروں، میں ایسے ہی بیٹھا رہوں گا، سارے کام کر لوں گا۔ مجبوری ہو تو علیحدہ مسئلہ ہے، ورنہ ظاہر کی ویلیو ہے، آپ کو اسی سیکوینس میں کرنا ہے، آپ اس ترتیب کو بھی نہیں توڑ سکتے، مجبوری میں بھی نہیں توڑ سکتے، ظاہر کی ویلیو ہے۔ اچھا، ظاہر کی ویلیو ہے، باطن کی ویلیو ہے یا نہیں ہے؟ باطن کی اپنی جگہ ویلیو ہے، اس کی اپنی جگہ ویلیو ہے۔ تو اب مثال کے طور پر، اب جیسے ہم نے دعاؤں کے ابھی دن آئیں گے، کل سے دعائیں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی، ہمارے محترم دوست احباب جو ہیں وہ اس ذمہ داری کو لیں گے، تو وہ پڑھ رہے ہوں گے اور میں سن رہا ہوں گا۔ اب اس کے ظاہر اور باطن کو کیسے رکھا جائے؟ آپ کے ذہن میں شاید ہو، میں نے پہلے دن نماز کے ظاہر اور باطن پر تھوڑی سی آرائز پیش کیے تھے کہ بھائی جب آپ قیام میں کھڑے ہوں تو آپ ایسے کھڑے ہوں جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جب آپ رکوع کریں تو گردن نکال کے ایسے سوچیں جیسے آپ اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ یہ کہیں خدایا میں اپنے وجود کے ساتھ تیرے سامنے تسلیم ہوں۔ بڑا خوبصورت ایک نقطہ ہے، میں بڑا اس کو، مجھے بہت مزہ آتا ہے یہ نقطہ کہنے میں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو پہلا سجدہ ہے نا، یہ گویا ہماری خلقت کی طرح ہے، جیسے ہماری تخلیق ہے، اور جو دوسرا سجدہ ہے یہ گویا ہماری موت کی طرح ہے۔ جو بیچ میں بیٹھنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے گناہ آلود، اس لیے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ آپ نماز کو تھوڑا سا ان لاجکس کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ پڑھ رہے ہوں گے آپ پہلے بھی، میرے جیسے کا تو کام یہی ہے کہ میں ذکر کروں، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کرو تاکہ کیونکہ ذکر مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو آپ جو ہیں، جو بھی آپ اعمال انجام دے رہے ہیں اس کے ظاہر پہ بھی توجہ دیں اور باطن پہ بھی توجہ دیں۔ تو ظاہر پہ نماز کی توجہ دیں۔ اب یہ جو جماعت ہو رہی ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا، چونکہ افطار کے وقت کے بہت نزدیک ہیں، لوگ مشغول ہونے والے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے، تھوڑی سپیڈ زیادہ رکھیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مومنین کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو جائے اور کچھ اور مشکلات کھڑی ہو جائیں۔ لیکن کیا مطلب؟ توجہ نہ دیں، پھر کیا توجہ نہیں دیں گے تو اتنی اہم نماز جو روزے کی حالت کی آخری نماز ہے دن کی، یہ ضائع نہ ہو جائے کہیں۔ تو آپ میں کچھ اس طرح سے کریں کہ ہماری عبادات کے ظاہر پہ بھی توجہ ہو، باطن پہ بھی توجہ ہو۔ دعا میں کیا کریں؟
دعا میں بھی ایسے ہی کریں. میں تیسری دفعہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، کل سے دیکھیے دعائیں شروع ہونے والی ہیں، اور میں دعا کے لیے ایک چھوٹا سا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، کہتا ہوں بھائی پہلے یہ طے کر لو دعا پڑھنی ہے یا دعا مانگنی ہے. دعا تو مانگنے کی ہوتی ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں. آپ یہ کوشش کریں کہ آپ دعائیں مانگنا شروع کر دیں. اچھا اب مثال کے طور پر دعائے جوشن کبیر ہے، عربی ہے، عربی بھی ذرا سنگین عربی ہے، اس کو میں کیسے سمجھوں اور کیسے مانگوں؟ تو بھائی ایک طریقہ تو کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ جو ٹرانسلیشن لکھا آتا رہتا ہے آپ ٹرانسلیشن پہ بھی توجہ دیں، پہلے سے ٹرانسلیشن دیکھ لیں. بھائی جس نے دعائے افتتاح 30 دن پڑھنی ہے، اگر 4-5 دن شروع میں ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لے تو اس کو عربی کے الفاظ اور اس کا کنیکشن پتہ چل جائے گا. اچھا عربی اور اردو ویسے بھی کوئی بہت زیادہ دور کی زبانیں نہیں ہیں، الف لام لگاؤ اردو کے اوپر تو تھوڑی بہت تو عربی ویسے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور باقی جو دعا کے الفاظ ہیں اس کا ترجمہ 4-5 دن پڑھ لیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. لیکن بغیر ترجمے کے پڑھتے رہے تو پھر میں نے عرض کیا تو ہم پڑھتے رہیں گے. پھر اب مثال کے طور پر اتنا ہم لوگ، اور آپ کہتے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلا، کیا مانگا؟ اے خدایا ہم تجھ سے طلب کر رہے ہیں، خدایا اپنی رغبت دکھا رہے ہیں، اپنی خواہش دکھا رہے ہیں، دولتن کریمہ، ایسی پاک و پاکیزہ حکومت، تعز بها الاسلام و اہلا، جس سے اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملے. اب دیکھیے جب یہ جملہ پتہ ہو تو لطف کتنا ہے، اور یہ جملہ ہی پتہ نہ ہو، اور اس کے بعد جو جملات آئے ہیں، جب وقت کے امام کا ذکر ہوا ہے ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب ہم اسی دعا کے حصوں میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا تجھے واسطہ ہے ان کا، ان کے ذریعے سے ہماری مشکلات کو دور فرما، ان کے ذریعے سے ہمارے اختلافات کو ختم کر دے، ان کے ذریعے سے ہماری زندگی میں برکتیں نازل فرما. بار بار وقت کے امام کا ریفرنس، ان کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے. اچھا اگر ہم یہ نہیں جانیں گے ترجمے میں کیا تھا تو کہاں لطف آئے گا؟ مزہ ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا، پڑھتے رہتے ہیں گزر جاتے ہیں. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ بغیر ترجمے کے پڑھیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہیں فائدہ تو پھر بھی ہوگا. کیوں؟ پاکیزہ کلمات ہیں، فائدہ تو پھر بھی ہوگا. آپ نے ایک انوائرمنٹ بنایا ہے، دین کے نام پہ بیٹھے ہیں، اللہ سے بہرحال کچھ نہ کچھ تعلق کنیکشن تو بنا رہے ہیں، اس کا فائدہ ہوگا. لیکن صحیح فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ کو اس کا مطلب پتہ ہوگا، جب آپ نے اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی. اب میں آپ کی خدمت میں دعا کی جو ایسنس ہے، ایک تو ہو گیا ٹرانسلیشن کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیں، اور دعا کا جو ایسنس ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مخ العبادہ. مخ کسے کہتے ہیں؟ اشارتاً عرض کر رہا ہوں، جیسے مثلا آپ نے بادام توڑا، اس کے اندر سے جو نکلا وہ کیا نکلا؟ وہ مخ ہے، جو اس کا مغز ہے. اب یہ جو ہے وہ کیا ہے دعا کا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. چونکہ آپ لوگ بہت سنجیدہ بیٹھے ہیں اور میں آج کے بعد سے مذاق نہیں کروں گا، اگلی راتوں میں بہت سنگین ہونی ہے راتیں ظاہر ہے، تو میں مذاق کے طور پہ آپ کو کہہ دوں، ایک جگہ پہ بڑا اچھا ایک جملہ لکھا ہوا تھا، معذرت کے ساتھ خواتین پریشان نہ ہو، ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں. اس میں لکھا تھا خواتین ہوشیار رہیں، دماغ کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو مجھے مغز سے یاد آ گیا، یہ مردوں کے لیے بھی یہ وارننگ ہے لیکن اس نے خواتین کے لیے لکھا تھا. بہرحال اللہ آپ سب کے روزوں کو محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ، اپنی خوشیوں کو برقرار رکھنے کے لیے کہ اللہ آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تھوڑا سا سیریس نوٹ پہ آتا ہوں. جب بھی آپ کو دنیا میں کوئی خوبی ملے، خوشی ملے، اسے آخرت سے ضرور کنیکٹ کر لیجئے گا.
دنیا میں اچھا کھانا ملے نا، کیا خدا تو نے دنیا میں اچھا کھانا دیا نا، آخرت میں بھی اچھا کھانا دے دے. دنیا میں کوئی خوشی ملی ہے فوراً خدا سے کیا خدا دنیا میں تو دی ہے، آخرت میں بھی دے دے. کیوں؟ دنیا کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا، تھوڑی دیر کی بات ہے. یہ تو بہت تھوڑا سا مسئلہ ہے. ٹرانزٹ لانچ ہے، زیادہ یہاں پہ اسٹے نہیں ہے. جہاں پہ زیادہ رکنا ہے وہاں کی پرواہ کرنی چاہیے. تو تھوڑی سی دنیا کی نعمت ملے، تھوڑا سا رک کر کیا خدا آخرت میں بھی دے دے. آپ کو اپنے بچے پہ مثال کے طور پر بہت زیادہ پیار آ رہا ہو، بڑا اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے، آپ اس کو دعا دے رہے ہوں تو آپ اس کو آخرت کی دعا ضرور دیں. البتہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا. مجھے کسی نے کہا مولانا میرے بچے کے لیے دعا کریں. میں معمولاً ریچولز نہیں کرتا ہوں، ریچولز کرنے سے بہت بچتا ہوں، بھاگتا ہوں بلکہ. تو وہ ایک بندے خدا تھے، ہمارے دوست ہیں بی، وہ تشریف لائے کہیں باہر سے، مجھ سے کہنے گے میرے بچے کی بسم اللہ کروا دیں. میں کہا بندے خدا کسی ڈھنگ کے آدمی سے بسم اللہ کروا، مجھ سے کہاں کہہ رہے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں آپ ہی کر دیں، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بسم اللہ کر دیتا ہوں. تو میں چلا گیا ان کے بسم اللہ کے لیے. اب وہ جب بسم اللہ کے ریچولز ہو گئے تو کہنے لگا اب آپ دعا کریں. کہنے لگا دیکھو، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی، ایک وہ دعا ہے جو میں اپنے بچوں کے لیے کرتا ہوں، خطرناک ہوتی ہے. تم کہو تو تمہارے بچے کے لیے بھی وہی کر دیتا ہوں، اور اگر تھوڑا سا ڈر لگے تو بتا دو، میں پھر کچھ اور دعائیں کر دوں گا. کہنے گا نہیں مولانا آپ جو اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں نا وہی کر دیں. میں کہا پھر دیکھ لو، سوچ لو، تم الہی آمین تم کہہ بیٹھو گے پھر. کہنے لگا نہیں کر دیں. میں نے کہا اے خدایا ان کو اور ان کی اولاد کو شہادت نصیب فرما. خیر وہ بیچارہ مینٹلی پہلے سے پریپیئر تھا کہ یہ حرکت ہونے والی ہے میرے ساتھ، تو اس نے الہی آمین کہہ دیا باہر. تو اچھی طرح دوستنے مثلا آپ کو اپنے بچے پہ خوشی ہو رہی ہے کبھی مثال کے طور پہ اچھا کام کیا، آخرت کی دعا مانگے، آخرت کی دعا مانگے کہ خدا اس بچے میرا دل یہاں خوش کیا ہے، یہ کاش آخرت میں بھی میرے لیے خوشیاں لے کر آئے انشاءاللہ، اس کو آخرت کی بھی خوشیاں نصیب فرما مثال کے طور پر. اور میں تو بتایا میں تو خطرناک دعا مانگتا ہوں. ایک دفعہ اسی طرح ہوا، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی آئندہ ایسا رسک نہ لے. ایک دفعہ اسی طرح ایک صاحب نے نیا گھر بنایا مجھے لے گئے. اب میں بھاگتا ہوں ان چیزوں سے کہ بھائی میں معلوم میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے لے گئے، مجھے وہاں پہ لے گئے. اس کے بعد کہا مولانا ایک درس دے دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. میں نے کر دیا. آخر میں کہنے لگے دعا کریں. میں نے کہا کس لیے دعا کروں؟ کہنے لگے میرے گھر کی برکت کے لیے. میں کہا بندے خدا کسی اور کوئی اور کام کرو، بلا وجہ میں کہاں اپنے آپ کو پھنسا رہا ہوں. کہنے لگے نہیں مولانا میرے گھر کی برکت کے لیے دعا کریں. میں کہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تم بعد میں الہی آمین کہو گے؟ کہنے لگا میں کہوں گا. میں نے کہا ہاں بس ٹھیک ہے. دنیا میں جو سب سے زیادہ برکت والا گھر کون تھا؟ وہ کون سا تھا؟ سب سے بڑا جو برکت والا گھر آج تک دنیا میں بنا ہے وہ سیدہ طاہرہ کے گھر سے بڑھ کے نہیں تھا. اللہم صلی علی محمد محمد. کوئی گھر ہے اس سے زیادہ بابرکت؟ یا اللہ آج تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں اس سے برکت. تو میں کہا دیکھو وہ جو سب سے بڑا بابرکت گھر تھا اس کے جو رہنے والے تھے وہ سب شہید ہوئے، سب شہید ہوئے. سب کی زندگیاں سختی میں گزری، ظاہری سختیوں میں. میں کہا تم مجھ سے برکت مانگ رہے ہو نا، میں ایسی برکت ڈھونڈواؤں گا. یہ بات ذہن میں رکھنا، چھوٹی موٹی باتیں نہیں کرو پھر مجھ سے. تم جو برکت مانگ رہے ہو نا وہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں پیسہ آئے، تمہارے گھر کے اے سیز چلتے رہے. تم یہ برکتیں مجھ سے منگوا رہے ہو، یہ میں نہیں مانگوں گا، یہ چھوٹی برکتیں. تو عزیزان محترم کل میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا بھائی دعا کیا مانگنی ہے؟ دعا یہ مانگو زندگی کام آئے، زندگی بھی کام آئے اور موت بھی کام آئے، موت بھی کام آئے. میں خدا سے یہ دعا مانگتا ہوں آج کل. میں کہتا ہوں خدا تو نے زندگی جیسی دی وہ ہے الحمدللہ چل رہی ہے، اس سے بہتر کر دے، لیکن ایک التجا ہے موت اچھی دے، موت اچھی دے. کیوں؟ موت پرائم ٹائم ہے، پرائم ٹائم غلط نہ چلا جائے کہیں. لائف کا پرائم ٹائم کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ آخری وقت. کتنا لوگ محنت کرتے ہیں آخری ٹائم صحیح ہو جائے. تو میں خدا سے وہ اچھا ٹائم نہیں مانگوں؟ مانگنا چاہیے مجھے. تو اعزاز محترم دنیا کو کسی اور طرح دیکھنا شروع کریں. اس کو دین ہمیں کسی اور طرح دکھانا چاہتا ہے. اور کل انشاءاللہ کل اور
یا کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، دنیا میں خوشی چاہیے تو کیا کریں؟ آپ چاہتے ہیں آپ کے وجود پہ بوجھ رہے یا آپ آزاد رہیں، خوش رہیں؟ جس کو کہتے ہیں آپ لائٹ رہنا چاہتے ہیں یا برڈن میں رہنا چاہتے ہیں؟ کون برڈن میں رہنا چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں لائٹ رہیں، ہلکے پھلکے سبک رفتار جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. تو ایسا رہنا چاہتا ہے انسان. ایسا رہنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تھوڑی بہت مارکیٹنگ مجھے بھی آتی ہے بارہ، تو میں کروں گا انشاءاللہ. آج کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں دعا کی مخ کیا ہے. اتنا ٹائم گزر گیا ہے تو اب بالکل اس کو فوکسڈ اس کے اوپر عرض کرتا ہوں. دعا کا اصلی مخ کیا ہے؟ اس کا ایسنس کیا ہے؟ اس کا ایسنس ہے اللہ سے کنیکشن. ایسنس دعا کا. تو مثال کے طور پر دیکھیے ابھی کس طریقے سے ہوگا. مثال کے طور پر فرض کر لیجئے آپ نے دعائے جوشن کبیر پڑھی. اب دعائے جوشن کبیر پڑھنے میں آپ کو 25-30 منٹ تو لگی جائیں گے، صحیح ہے؟ یہ جو 25-30 منٹ آپ نے دعا پڑھی، اس میں کتنی دیر کے لیے آپ کا دل خدا سے جڑا تھا؟ یہ کتنی دیر ہوا؟ اچھا اس کی علامت کیا ہے؟ بھئی یہ تو میں مثال کے طور پر میں کہوں گا یا اللہ، صحیح ہے، یہ ہو گیا، جڑ گیا. یہ ہوتا ہے جڑنا یا کچھ اور ہوتا ہے؟ میں ایک جگہ پہ جمعہ کی نماز پڑھاتا تھا، وہاں خطبہ دیتا تھا، تو اس میں میں بہت کہتا تھا دل سے مانگیں، دعا دل سے مانگیں. اب پھر میں نے کہنا چھوڑ دیا. پھر وہ بندے خدا میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا اتنا بولتے ہیں آپ دعا دل سے مانگیں دل سے مانگیں، یہ دل سے مانگتے کیسے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا بندہ خدا، کیونکہ واقعاً یہ مسئلہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ تو پتا ہو کہ یہ ہے کیا. اب بھائی میں مثال کے طور پر دعائیں مانگتا رہا ہوں، کنیکشن خدا سے ہو. کنیکشن کسے کہتے ہیں؟ یہی کہ میں نے کہا یا اللہ، یہ کنیکشن ہو گیا؟ نہیں، تھوڑا بہت تو ہو گیا ہے، اس سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. وہ کنیکشن کون سا ہوتا ہے جس کی ہم اب بات کر رہے ہیں؟ وہ کنیکشن ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں آپ اپنے سراؤنڈنگ سے بے خبر ہو جاتے ہیں. جس وقت آپ کا خدا سے ٹرو کنیکشن بنا، اس کی ایک علامت یہ ہوگی کہ آپ کو سراؤنڈنگ کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں تقریباً جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جیسے آپ غرق ہو گئے. غرق ہو گئے. مثلا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں، اتنا مشغول ہوتے ہیں گویا آپ بھول جاتے ہیں سائیڈ میں کیا ہو رہا ہے. یہ کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے دعا پڑھتے وقت؟ میں آپ کو کہوں گا اگر میں خوش قسمت ہوا نا تو ایک رات میں 2 منٹ کے لیے ہو جائے بہت ہے. ایک رات میں 2 منٹ بہت بڑی مدت ہوتی ہے. 120 سیکنڈ ہوتے ہیں. 120 سیکنڈ ہو جائے نا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ یہ کوشش کریں میں اور آپ کے ہر دعا کے پیچھے، ہر نماز کے پیچھے چند سیکنڈ کے لیے کنیکشن بن جائے. اور اس کنیکشن کی علامت کیا ہوئی؟ اس کنیکشن کی علامت یہ ہوگی کہ آپ کو زیادہ کچھ فیل نہیں ہو پائے گا کہ سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے وہ جو آپ کے پاس مشہور معروف جملہ ہے نا کہ مولا نماز پڑھتے وقت تیر لگنے کے بارے کو بھی احساس نہیں کر پاتے تھے. تیر لگ گیا پاؤں میں، احساس نہیں ہوا، اور جب وہ تیر نکالنا تھا تب بھی وہی نماز پڑھنے کے دوران نکالا. اس کو ہم کہتے ہیں کنیکشن، ایک خاص کنیکشن. تو عزیزان محترم، جب آپ اور میں یہ دعائیں پڑھیں، ان دعاؤں کو پڑھتے پڑھتے، اور میں نے کہا کہ مانگنے کی کوشش کریں، مانگتے مانگتے تھوڑا سا کوشش کریں آپ غرق ہونا شروع ہوں خدا کے اندر، اور اچانک تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کنیکٹڈ ہوں گے، اور اس کا جو پیس آپ کو فیل ہوگا اپنے دل میں، اس کو آپ لوگ ٹرینکویلٹی کہتے ہیں، اطمینان، سکون، وہ پرائس لیس ہے. وہ ایکچولی آپ کی کئی گھنٹے کی محنت کا رزلٹ ہوتا ہے. لیکن مجھے صرف ایک بات کا ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ہو اور وہی نہ ہو. یہ نہ ہو جائے کہیں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں طالب علم ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، چونکہ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا کام ہی اس کے اوپر دیکھنا ہے، نظر رکھنا ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، وہ لوگ یہ کنیکشن نہیں فیل کر پا رہے. آپ کو محنت کرنی ہے کہ آپ اس کنیکشن کو فیل کریں. اچھا، اس کنیکشن کی آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. تو پریکٹس کے لیے میں 1-2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اللہ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. مولا امیر المومنین کے نام پر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ میں انصاف سے بتاؤں، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ یہ جو آپ درود بھیج رہے ہیں نا، یہ ابھی تک لگ رہا ہے جیسے افطار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اچھا، سلام اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہ جو درود ہوتی ہے، جب آپ درود پڑھتے ہیں، اس میں بھی کنیکشن چاہیے۔ جب میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ آپ افطار کی طرح درود پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ اب آپ زور سے آواز میں پڑھیں، جیسے بعض لوگ ہمارے کہتے ہیں بہت زور سے پڑھیں۔ میں اس کو نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں کہنا چاہ رہا ہوں دل سے پڑھیں، دل سے پڑھیں۔ اس میں 3 کنیکشنز ہیں۔ اللہم، اے اللہ، خدا سے، صلی علی، نبی کا نام آیا، نبی سے کنیکشن، اور نبی کی آل اولاد کا نام آیا، ان سے کنیکشن۔ اگر آپ کچھ ایک ذرا بھی جوڑنے میں کامیاب ہو گئے، اب یہ درود آپ کو خاص نورانیت نصیب کرے گا۔ تو انشاءاللہ جب بھی درود بھیجیں کوشش کریں، میں بھی ظاہر ہے آپ کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اور آپ سب اس زندگی بھر کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ جد و جہد ٹائم کے اوپر بیس نہیں کر رہی ہے، یہ لائف ٹائم ہے، ساری زندگی کی جد و جہد کہ ہمیں ان سے کنیکشن بنانا ہے اپنا کس طریقے سے۔ تو ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ میں نے اس کے لیے عرض کیا کہ آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اس کنیکشن کی۔ دیکھیے اب کتنی دیر سے میں بار بار ایک ہی لفظ دہرائے چلے جا رہا ہوں، اور وہ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ، کیونکہ کل سے شروع ہوگا معاملہ شب قدر، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کے اوپر توجہ دیتے رہیں۔ تھوڑی سی ایک پریکٹس ہے، ایک پریکٹس کیا ہے؟ بہت سادہ سی ایک پریکٹس ہے۔ کہیں پر بھی بیٹھ جائیے، بہتر ہے تو سجدے میں چلے جائیے۔ جب بھی آپ کو تنہائی ذرا نصیب ہو، بہتر ہے سجدے میں چلے جائیں، بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے۔ چاہیں تو موبائل میں الارم لگا لیں، 1 منٹ کے لیے، صرف 1 منٹ 60 سیکنڈ اللہ سے اپنی زبان میں گفتگو کریں، اپنی زبان میں۔ آپ کی مادری زبان انگلش ہے، انگلش میں کریں۔ آپ اردو میں زیادہ آسان ہے، اردو میں کریں، پنجابی میں، سندھی میں، کسی بھی زبان میں جو آپ کی زبان ہے، جس کو کر کے آپ کی مادری زبان کہلائے، ہاں اس میں آپ خدا سے گفتگو کریں۔ کیا کہیں؟ یہ جو ساری عربی میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ سے گفتگو ہیں صرف عربی میں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو اس سے میں کہہ رہا ہوں آپ اردو میں 1 منٹ کر لیں۔ اور میں الارم لگانے کا اس لیے کہہ رہا ہوں، شیطان سب سے زیادہ جس بات سے چڑھتا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی خدا سے گفتگو شروع کر دے، اس سے بہت چڑھتا ہے۔ تو 5 سیکنڈ لگے گا آپ کو جیسے صدیاں بیت گئیں۔ تو آپ ایسا کریں، الارم لگا لیں کہ 1 منٹ کے بعد میں سر اٹھا لوں گا جب وہاں پہ الارم بجے گا، لیکن 1 منٹ تک تو رکیے گا پھر۔ اچھا، کیا گفتگو کریں خدا سے؟ آپ کو اس خدا کے سامنے قیامت میں کھڑا ہونا ہے، اس سے کچھ کنیکشن چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ آپ کا مالک ہے، آپ ساری مشکلات کا حل وہیں سے چاہ رہے ہوتے ہیں، تو مانگیے خدا اپنے متعال سے۔ دیکھا تھا، میں نے کہا تھا نا شیطان اس سے بہت چڑھتا ہے، بہت خور کھاتا ہے اس بات پہ کہ کوئی یہ کرنا شروع کر دے۔ تو آپ کیا کریں؟ آپ اپنے آپ کو فورس کریں کہ مجھے خدا سے بات کرنی ہے، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے اور مجھے یہ کرنا ہے۔ اس کے جو معنوی اثرات آپ کے اوپر ہوں گے وہ ایکسٹراڈنری ہیں، ایکسٹراڈنری اثرات۔ تو آپ اپنے وجود سے خدا متعال سے بات کریں۔ اچھا،
اب مثال کے طور پر آپ نے کہا چلو میں 1 منٹ تک سر نہیں اٹھاؤں گا، بات کروں گا. سب سے بڑا مسئلہ جو پہلے دن آتا ہے، آئے گا، مثال کے طور پر کیا کہوں خدا سے. تو میں مشورے کے طور پہ کہتا ہوں پہلے دن تو یہی کہہ دو کہ خدا میں کتنا بدبخت ہوں، مجھے تجھ سے بات کرنا نہیں آیا ابھی تک. ساری دنیا سے بات کرنا آیا، تجھی سے بات کرنا نہیں آیا. جبکہ انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا میں کوئی ایسا، معذرت کے ساتھ آپ کی ہماری ایجز گزر چکی ہیں، کوئی ایسا عاشق دیکھا ہے جس کو یہ پتا نہ ہو کہ بات کیا کرنی ہے؟ تو ہم کس خدا سے محبت کے دعوے دار ہیں جس سے ہمیں بات کرنا نہیں آتی؟ حدیث قدسی میں آتا ہے، فرماتا ہے خداوند متعال کہتا ہے کہ اے موسیٰ، جو یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ میرا چاہنے والا ہے، اور رات آتی ہے سب سوتے ہیں تو یہ بھی سو جاتا ہے، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ میرا چاہنے والا ہے تو تنہائی میں موقع پا کے مجھ سے گفتگو کیوں نہیں کرتا؟ مجھ سے راز و نیاز کیوں نہیں کرتا؟ اس کو ہم کہتے ہیں انابہ. گریہ وزاری. عزیزان محترم، دعا کا جو مخ ہے وہ یہ رابطہ ہے، یہ گفتگو ہے، یہ گریہ وزاری ہے. آپ خدا کے سامنے ہوں، خدا سے کچھ کلام کریں، تھوڑا سا آپ آنسو بہائیں، خدا کے سامنے کہیں خدایا میں نے کچھ چیزیں صحیح نہیں کی ہیں، خدایا میں تجھ سے کچھ رابطہ رکھنا چاہتا ہوں. پہلے دن کی بات ہے کہ میں صحیح آدمی نہیں ہوں کہ میں تجھ سے رابطے میں نہیں ہوں، جبکہ میں تجھی سے ہوں اور مجھے تیری طرف پلٹنا ہے. اور یہیں پہ آپ مثال کے طور پر پہلے دن سے ہی خدا سے مانگنا شروع کر دیں، خدایا میں تیرے سامنے آیا ہوں تاکہ تو مجھے اپنا کنیکشن دے دے، میرا تجھ سے رابطہ جڑ جائے. میں اتنی اصرار کر کے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اتنے سکون سے آہستہ آہستہ، تاکہ آپ اس کو فیل کریں کہ یہ امپورٹنٹ ہے. اور چلیے میں اب ایک دعویٰ کرتا ہوں، مجھے طالب علم ہوئے کافی مدت بیت گئی ہے، کافی وقت ہو گیا ہے، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی زندگی میں خدا سے رابطہ نہیں ہے روزانہ کی بیسس پر، چاہے وہ نماز شب میں ہو، چاہے وہ عام نمازوں میں ہو، چاہے وہ قرآن پڑھتے ہوئے ہو، چاہے وہ دعائیں پڑھتے وقت ہو، چاہے وہ ایسے ہو اکیلے میں جیسے میں نے کہا سجدے میں سے، کسی کا اگر خدا سے ایسا کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے روزانہ کی بیسس پر، یہ لوزر ہے. یہ لوزر ہے. اب وہ مجھے کہنا میرے پاس دنیا میں یہ ہے، میرے پاس دنیا میں یہ ہے، میں نے اتنے اچھے کام کیے ہیں، یہ کیا ہے وہ، کہ میں کہوں گا سب بیکار ہے. یہ سب کس کے لیے کیا تھا؟ خدا کے لیے کیا تھا نا. جس کے لیے کیا تھا اگر اس نے یہ سب قبول کیا ہوتا نا تو تمہیں پورے وجود کے ساتھ قبول کر لیتا. تمہاری زندگی میں تو خدا کیوں نہیں ہے پھر؟ مثلا کوئی مجھ سے کہا میں نے 25 مسجدیں بنائی ہیں، 50 دفعہ یہ کام کیے، بھائی تم نے سارے کام کس کے لیے کیے تھے؟ خدا کے لیے کیے تھے نا. تو خدا نے قبول کیوں نہیں کیا؟ قبول کرتا تو وہ کرتا جو اپنے انبیاء کے ساتھ کرتا ہے. انبیاء کو موقع دیتا ہے، گفتگو کرتے ہیں، ان کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، خدا متعال ان کو یاد رکھتا ہے. تو عزیزان محترم، میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے یہ کام. جتنا بھی میں اصرار کر سکتا تھا آپ کی خدمت میں اصرار کیا ہے آہستہ آہستہ کہ بھئی آپ کو اور مجھے خدا سے اپنا ایک کنیکشن بنانا ہے. اس کنیکشن کو آپ کسی بھی طرح سے بنائیے، آپ دعاؤں کے ذریعے سے بنائیے، نماز کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، اور آسان ترین نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اپنی مادری زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دیجئے تاکہ آپ کا کنیکشن بننا شروع ہو. یہ سارے جو کچھ میں اور آپ دعا نماز شب میں دیکھتے ہیں نا 300 دفعہ کہ ہے العاف العاف العاف، یہ سب کس کے لیے؟ وہی کنیکشن، رابطہ جوڑنے کے لیے. اور اس کنیکشن کی علامت کیا بتائی میں نے آپ کی خدمت میں؟ علامت یہ عرض کی، جب تک آپ کو سراؤنڈنگ کی فکر ہے اس کا مطلب ہے رابطے میں ڈیپتھ نہیں ہے. اور جیسے ہی سراؤنڈنگ سے آپ کی توجہ ختم ہونا شروع ہوئی اس کا مطلب ہے اب آپ کنیکٹ ہونا شروع ہو گئے.
اور ٹائم کیسا آتا ہے، دیکھیے کتنا نفیس ایک واقعہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ ایک عارف تھے، مشہد میں ہوا کرتے تھے، میں بہت دہراتا ہوں ایسی چیزیں، تو وہ جناب علی مشہد میں ہوتے تھے، وہ گئے ایک دفعہ، بہت سخت وہاں پہ سردی ہو رہی تھی، برف پڑ رہی تھی، مشہد میں کافی برف پڑتی ہے، تو وہ جناب علی بہت برف پڑ رہی تھی، وہ آئے، رات کا وقت تھا، آئے اور جو وہاں پہ خدام تھے ان میں سے ایک کو بلایا، کہنے ہے کہ اوپر جانا ہے مجھے، حرم کی چھتیں کافی اونچی ہیں، اس کی جو چھت ہے اس کے اوپر جانا ہے مجھے، چھت پہ جا کے عبادتیں کرنی ہیں۔ اور میں نے کہا کہ آغا صاحب یہ بہت سخت سردی کا ٹائم ہے، اتنی سخت برف آ رہی ہے، اوپر تو پتہ نہیں برف کا انبار لگ گیا ہوگا، تو آپ کہاں اس وقت میں جا کے اوپر عبادتیں کریں گے، آپ یہیں کوئی کونا پکڑ لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اوپر جانا ہے، مجھے اوپر جا کے بات کرنی۔ اس نے کہا جگہ آپ خود ذمہ دار ہیں، دیکھیں اتنی سخت سردی ہو رہی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، اب ظاہر ہے وہ دروازہ کھلا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس نے دروازہ کھولا، ان کا جگہ اوپر چلے جائیے اور تھوڑی دیر میں آپ کو آ کے لے لوں گا۔ اور وہ جناب علی اس نے ان کو بھیجا اوپر، دروازہ لاک کیا، چابی لٹکائی، پھر اس کو کہاں یاد رہا کہ میرے پاس چابی لٹکی ہوئی تھی، بھول گیا جناب۔ رات کو اس نے اپنی شفٹ ختم کی، گھر چلا گیا، صبح کو اس کی شفٹ جب دوبارہ شروع ہونی تھی تو اس کو یاد آیا کہ میں ہر جگہ کو اوپر بند کر آیا ہوں، تو کہنے لگا اب تک تو مر چکے ہوں گے، اتنی سخت سردی ہو رہی ہے، وہاں تو چلا کے مر جائیں گے، کسی کے نیچے آواز نہیں آئے گی، اتنی اونچی چھتیں ہیں وہاں پر۔ تو وہ بیچارہ بڑا روتا چلاتا ہوا گیا، چابی لے کر اوپر گیا، تو اس نے جب سیڑھیاں سے چڑھ کر اوپر پہنچا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا ہر جگہ رکوع میں اور ان کی کمر پر کئی انچ برف جمی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا کیا مطلب، مر چکے؟ تو نزدیک جا کے اس نے دیکھا تو وہ ذکر خدا کر رہے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، بوڑھا آدمی ہے، اس کی کمر کے اوپر کئی انچ برف جمی ہوئی ہے، کیا پوری رات ایک سجدہ، ایک ہی رکوع کیا ہے کیا؟ اب میں ایک بات سوچتا ہوں، بغیر مزہ آئے کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ مثلا فرض کریں میرے ساتھ یہ ہوگا کہ میں نے جیسی کہا، میں چلو آج جو ہے وہ 100 دفعہ کہوں گا امن یجیب 25 دفعہ کی بات کہتا ہوں، کتنے پرسنٹ ہو گیا، کتنا رہ گیا؟ اگر میں یہ کروں تو میری کمر کے اوپر کئی انچ برف جمے، یہ پاسبل ہے؟ صرف ایک راستہ ہے، یہ رکوع کی حالت میں اللہ سے کچھ ایسے کنیکٹ ہوئے ہیں کہ باقی دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گئے، صرف ایک راستہ ہے، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ کاش خدا ہمیں نصیب کر دے۔ واقعا یہ جو ہم بعض اوقات اپنے بچوں کے لیے چیزیں مانگتے رہتے ہیں، اچھا ہے وہ بھی مانگنا چاہیے، دنیا کے لیے چیزیں مانگتے رہتے ہیں، کاش ہم خدا سے تڑپ تڑپ کر یہ مانگ لیں تو خدا چند منٹ نصیب کر دے، اور کاش یہ روزانہ کی بیسس پہ نصیب کر دے نا، تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، کہ روزانہ کی بیسس پر ہمارے پاس کچھ ٹائم ایسا ہو جب ہم خدا سے کنیکٹڈ ہوں، اور خدا متعال سے ہمارا رشتہ تعلق ایسا جڑ جائے کہ، اور پھر ایک اور حالت آتی ہے ان لوگوں کے اندر، وہ کیا آتی ہے؟ ابداً خدا سے رابطے میں چلے جاتے ہیں، دائمی رابطے میں۔ حیات اللہ بہجت کا نام تو ظاہر ہے، شہرہ آفاق، اپنے استاد کے پاس ایک دفعہ گئے اور کچھ مسائل پیش آ گئے تھے، بہت پیچیدہ مسائل اور یہ اور وہ، تو استاد کے پاس گئے اور استاد نے کہا کہ بھائی تم اب میرے پاس جو ہے وہ نہیں آنا۔ ایک مسئلہ تھا، ان کے والد ناراض ہو گئے تھے، غلط کسی نے خبر دے دی تھی، ان کے والد نے اصرار کیا کہ تم اب اس استاد کے پاس نہیں جانا۔ اب استاد بہت دیندار تھے، انہوں نے کہا دیکھو بیٹا جو باپ کہہ رہا ہے وہ کرو۔ ان کا استاد میں آپ کو چھوڑ دوں گا تو میری زندگی کیا ہوگی؟ کہنے گے اچھا جاؤ اپنے مرجع تقلید سے پوچھ کے آؤ۔ وہ اپنے مرجع تقلید کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں دیکھو باپ جو ہے نا یہ جو کہہ رہا ہے باپ کی بات مان لو، بہتر ہے۔ واپس آئے، ان کو بتایا کہ مرجع تقلید بھی کہہ رہے ہیں باپ کی بات مانو، تو کہنے ہاں ٹھیک ہے بالکل باپ کی بات مانو، تو میرے پاس نہیں آؤ آئندہ سے۔ کہنے گے استاد لیکن میری تو زندگی ختم ہو جائے گی، میں تو آپ ہی سے سب کچھ سیکھا ہے۔ کہنے گے چلو میں تم کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، تم وہ کرو انشاءاللہ خدا بہتر کرے گا۔ تو کیا نہیں، کیا نسخہ ہے؟ کہنے گے تم ہر روز 1 گھنٹہ خاموشی سے بیٹھ کر سوچا کرو، اور تمہاری اس خاموشی میں تمہیں سکھانے والے آئیں گے۔ تم 1 گھنٹہ خاموشی سے بیٹھ جایا کرو، اپنے حالات پہ غور کیا کرو، میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے،
اپنی زندگی پہ غور کیا کرو اور خدا تمہیں سکھانا شروع کرے گا. کہیں گے ٹھیک ہے جی. اب وہ جناب علی وہ خاموشی میں چلے جاتے تھے, ہر روز تھوڑی دیر کے لیے 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ جتنا بھی تھا وہ بالکل سائلنس میں چلے جاتے تھے. اس کے بعد ان کو سائلنس میں ایسا مزہ آنا شروع ہوا, وہ زندگی کا زیادہ تر وقت سائلنس میں ہی چلے گئے. اور ایک ٹائم ایسا بھی آیا, عجیب و غریب ٹائم, جب انہوں نے بولنا ہی چھوڑ دیا, بولنا ہی چھوڑ دیا. اچھا, ایک دفعہ میں نے بھی ان کو اس حالت میں دیکھا ہے جب انہوں نے بولنا چھوڑ دیا تھا. تو وہ اسپیل آتا تھا ان کے اوپر کہ جب وہ ایک ٹائم لیتے تھے بولنا چھوڑ دیتے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہم اور آپ یہ کریں تو جعلی نقل اتارنے میں کو 40 کلومیٹر کی دوڑ بھاگوں گا کیا نقل اتارنے میں نہیں کروں گا یہ کام. لیکن وہ ایک ٹائم آتا تھا ان کے اوپر, تو مجھے یاد ہے اس زمانے میں استخارے کا دیکھ کے رزلٹ بھی ہاتھ کے اشارے سے بتاتے تھے, بولتے نہیں تھے. تو انہوں نے, ان کے استاد نے جو ان کو سائلنس کا نسخہ دیا وہ بڑا ہی عجیب نسخہ ہو گیا ان کے لیے, وہ اس سے بہت سیکھتے تھے. تو ایک دفعہ ان کے کوئی دوست تھے, وہ پرانے استاد کے پاس گئے, تو استاد نے پوچھا کہ بہجت کی کیا حال ہے؟ کہا بہجت کے حال بہت اچھے ہیں. تو آپ نے ان کو جو ہے کہا تھا کہ زندگی میں کچھ وقت خاموش رہا کرو. اب اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ کچھ وقت ہی بولتا ہے الٹا ہو گیا, زیادہ تر خاموش رہتا ہے. کیونکہ اچھا کیس کیا تھا, کیس یہ تھا وہ خاموش رہتے تھے نا تو سیکھنے کو ملتا تھا, سیکھنے میں ان کو مزہ آتا تھا. تو انہوں نے خاموشی کو بڑھا لیا تاکہ میرا سیکھنا بڑھ جائے. تو عزیزان محترم, میں اور آپ اگر 1 منٹ سے شروع کریں کہ 1 منٹ خدا سے کلام کرنا سیکھیں, تو یہ جو 1 منٹ کی سائلنس ہوگی یہ ہمارے وجود پر انشاءاللہ خدا متعال کی طرف سے کچھ نورانیت برسانا شروع کرے گی. آخر میں آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے, آپ نے ایک روایت شاید دیکھی ہو, ایک بہت نفیس روایت ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بہت عمر رسیدہ, جس کو ہم لوگ اردو میں تھوڑا سا بدتمیزی کاؤنٹ ہوتی ہے, کیونکہ عمر رسیدہ بچے نہیں سمجھ پاتے, اس لیے میں کہتا ہوں بوڑھے سے, لیکن اردو میں اس طرح کہنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں. لیکن بہرحال ایک عمر رسیدہ, ایک ذرا عمر گزری ہوئی شخص تھے. وہ کہیں آئے مولا چھٹے امام کے حضور, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ان کے حضور آئے اور ان سے کہا کہ میں نے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے. تو امام نے فرمایا بولو. کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سکھائیں, آپ مجھے کچھ سکھائیں. عمر گزری بھی بوڑھے سے. تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ امام کے کچھ مخالفین تھے, ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے, ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے, ساری زندگی ادھر ہی گزاری تھی. تو اس کے بعد وہ بالکل بڑھاپے میں آیا امام کے پاس اور کہنے لگے کہ اب آپ مجھے کچھ سکھائیں, ساری زندگی تو میں نے کہیں اور گزار دی. تو امام نے کچھ پوچھا, تو کہنے لگے کہ دیکھیے کل میں نے آپ کو حرم میں دیکھا تھا, حرم نبوی میں مدینہ میں. کہنے لگے جیسے میں نے آپ کو دیکھا نا میرا دل آپ میں لگ گیا ہے. پھر میں گیا, میں نے رسول اللہ کے روضے کے اوپر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھیں اور رسول اللہ سے درخواست کی کہ اپنے فرزند کے دل میں میری محبت ڈال دے تاکہ یہ مجھے سکھائیں. تو کہنے لگا کہ میں بڑی التجا کر کے آیا ہوں آپ کے پاس. تو امام نے ان کو کچھ چیزیں سکھائیں, اور اس سکھانے میں یہ جملہ شروع میں ارشاد فرمایا لیس العلم بالتعلیم والتعلم. علم صرف کتابیں پڑھنے سے اور سیکھنے سکھانے سے نہیں ملتا ہے. لیس العلم بالتعلیم والتعلم بل هو نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء. علم وہ نور ہوتا ہے جو خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. تو فرمایا تم محنت کرو. اس کے بعد امام نے ان کو 12 نصیحتیں کی. اب بار بار وہ روایت کا نام میرے دماغ میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے. میں نے ایک دفعہ اس کے اوپر پورا اشرا پڑھا تھا, تو اگر کسی کے ذہن میں وہ روایت کا نام آ گیا ہو تو مجھے بتا دے, لیکن میرے ذہن میں ابھی نہیں آ پا رہا ہے. تو انشاءاللہ دیکھیے کل تک تو آ ہی جائے گا.
تو اس میں 12 نصیحتیں ہیں. امام نے 12 نصیحتیں کی کہ تم یہ کام کرو گے نا تو تمہارا دل نورانی ہونے لگے گا. اور شروع میں یہ ارشاد فرمایا تھا لیس العلم بالتعلیم والتعلم بل هو نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء. یہ جو نور ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو خدا سے متصل ہونا پڑے گا. آپ جیسی خدا سے اتصال بڑھاتے ہیں، کنیکشن بڑھاتے ہیں اپنا، وہ نورانیت آپ کے اور ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے. تو عزیزان محترم، شب قدر سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں ایک نسخہ یہ عرض کیا تاکہ آپ انشاءاللہ جو آپ اچھے کام پہلے سے انجام دے رہے ہیں اس میں ایک اضافہ فرمائیں، اور اس اضافہ فرمانے کے نتیجے میں اب آپ شب قدر کے اندر جب داخل ہوں میں اور آپ، تو تھوڑی سی تیاری کے ساتھ داخل ہو جائیں. استغفار میں آپ کی خدمت میں کل پرسوں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. جو اللہ سے مانگنا چاہیے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور نورانیت کے اوپر آج بات ہو گئی اور اس کے طریقے پر. اللہ سے آخر میں دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم انا نسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالحا و بنیحا. پاک پروردگار والسر المستودع فیہا، تجھے ان عظیم الشان ہستیوں کا واسطہ، تجھے قرآن اور اہل بیت کا واسطہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اور قرآن کریم کا، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما، ان کی نورانیت کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے خدایا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا، قرآن کریم کا، اس ماہ مبارک رمضان کا واسطہ ہے خدایا. ہماری مختصر سی قلیل سی عبادتوں کو، چاہے وہ نمازیں ہوں، قرآن کریم ہوں، ماہ رمضان کے روزے، کار خیر، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور خدایا تجھے ان سب کا واسطہ ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں آزادی و رہائی نصیب فرما. کچھ لوگ بیمار ہیں، بالاخص ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ناساز ہے بیچارہ، اور آپ کے نزدیک بھی کچھ نہ کچھ بیمار ہوں گے. اے خدایا تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، تجھے ان کی نورانیت کا واسطہ، ان کی مظلومیت کا واسطہ، ان بیماروں کو شفا نصیب فرما، ان کی مشکلات کو جلد از جلد برطرف فرما. اے پاک پروردگار کچھ مومنین دنیا کے اندر تیرے دین کے چاہنے والے، تیری ذات کے چاہنے والے، اس دنیا کے اندر دشمنوں کے سامنے مقابلے میں، دشمنوں کے حملوں کی زد میں. خدایا تجھے تیری امن و امان کا واسطہ ہے خدایا، تجھے تیری حفظ اور امان کا واسطہ ہے خدایا. ان بندوں کو حفظ و امان نصیب فرما، لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما، لشکر ایمان کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے. اے کاش اے خدایا یہ وہ شب قدر ہو جس میں ان کی آمد کی نوید ہو. خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اور قرآن کریم کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نابود فرما. خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. درود بھیجیں محمد و آل محمد.